پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی بڑے پیمانے کی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی 1965 جیسی وار ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی مرتبہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ کشیدگی کی کوئی ہر دفعہ کوئی نئی صورت بنتی ہے، اس سے بے شمار لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سرحدی جھڑپیں اتنی شدت اختیار کر جاتی ہیں، بیانات کی جنگ اتنی زوردار ہو جاتی ہے کہ عالمی سطح پر ایٹمی جنگ کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حال ہی میں بھارت نے کنٹرول لائن پہ کافی جھڑپیں کی ہیں، بہت سے نقصانات کیے ہیں، اور خطرہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا، اس کے لیول کو خاصا بڑھا دیا۔ اس پہ پاکستان میں بھی تشویش محسوس کی جا رہی ہے اور دنیا بھر میں تشویش محسوس کی جا رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آرمی چیف نے اور دوسرے لوگوں نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بڑی شدت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، اور جو بھی لوگ جارحیت کرنے کی کوشش کریں گے انہیں بڑا کڑا جواب ملے گا اور کوئی ان کے ساتھ وہ رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھارتی میڈیا نے پاکستانی لیڈروں کے بیانات کو پہ بھی کافی توجہ دی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ ایک انہیں ڈرانے والی باتیں ہیں، یا ایک پاکستان کا جو غیر معمولی اس پہ جو رد عمل ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کے متعلق اس طرح کی غلط فہمی کا شکار بھارت ہمیشہ سے رہا ہے۔ بھارت نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو نے کہا کہ اب ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ گھاس تو نہیں کھائی اہل پاکستان نے، لیکن پاکستان نے ایٹم بم ضرور بنا لیا۔ ایٹم بم بنانے کے بعد پاکستان دنیا میں دفاعی لحاظ سے 6 نمبر پہ آ گیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی 60 سے زیادہ نمبر پہ موجود تھا۔ تو لیکن بھارت جو ہے اس نے بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کر رکھی ہے، پاکستان کے لیے خطرات بھی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ جو دونوں ملکوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے، یہ در حقیقت دونوں ملکوں کے درمیان کسی جنگ یا بڑی جارحیت کو روکنے کی ایک بڑی وجہ بنی ہوئی ہے، اور اس پہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، عالمی میڈیا میں پروپیگنڈے کے طوفان بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ برِ صغیر میں اگر امن قائم ہے اور برِ صغیر میں اگر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی صلاحیت کے حامل ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی بڑے پیمانے کی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی 1965 جیسی وار ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق اس کے امکانات تو کم ہیں، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں ہر طرح کی جارحیت کے لیے تیار رہنا ہے۔ بھارت کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ جنرل اسلم بیگ سے میری ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ آرمی چیف تھے تو گھوٹا کو بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ سری نگر سے انڈین فضائیہ کے ساتھ مل کے کوئی بڑا آپریشن کر سکتا ہے۔ تو اس وقت پاکستانی فضائیہ جو ہے اس نے اپنا کردار بڑی ذمہ داری سے ادا کیا، سرحدوں کی حفاظت کی، کیونکہ یہ ایک نازک سا مسئلہ تھا۔ جنرل اسلم بیگ صاحب کے مطابق اگر بھارت یہ فیصلہ کرتا کہ اس نے گھوٹا کو نشانہ بنانا ہے تو ہمارے پاس دفاع کے لیے صرف 4 منٹ تھے، لیکن پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ تو 1 منٹ کے نوٹس پہ بھی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی، اور انشاءاللہ آج بھی تیار ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے اس صورتحال؟ مودی صاحب کو بار بار جارحیت کے خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ اپنے جارحیت کے اور جنگ کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اور کیوں ان کا خیال ہے کہ تشدد کے ذریعے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ در حقیقت مودی صاحب کی سیاست کا آغاز گجرات سے ہوتا ہے، وہاں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس کے نتیجے میں گجرات کی وزارت اعلیٰ حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس اسٹریٹجی کو برقرار رکھا اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے رہے، وہ مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کرتے رہے، اور اسی طرح اسی سیاست کی بنا پہ وہ وزارت عثمہ کی کرسی پہ پہنچے۔ تو اب وہ یہ جو راستہ ہے جس پہ تشدد کا راستہ ہے، انتہا پسندی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے انہیں جو سیاسی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اتر پردیش میں جب الیکشنز ہوئے تو انہوں نے وہاں کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، جبکہ وہاں پہ بہت ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی آباد ہے، اور یو پی کے الیکشنز میں
ان کا مسلمانوں کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ مودی نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو بھارت کی پالیٹکس سے، سیاست سے باہر نکال دیا جائے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب گجرات کے فسادات ہوئے تو معروف دانشور خوشونت سنگھ نے اب کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا اینڈ آف انڈیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو تشدد ہے، یہ جو جارحیت پسندی ہے، یہ انڈیا کا خاتمہ کر دے گی۔ تو یہ جو خوشونت سنگھ نے چیزیں دیکھی اور جس پہ انہوں نے متاثر ہو کے اپنی کتاب کا نام ہی اینڈ آف انڈیا رکھ دیا، یعنی بھارت کا خاتمہ، تو وہ صورتحال جو ہے اب زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے۔ کشمیر میں انہوں نے فوجوں، بہت بڑی تعداد میں فوجیں جو ہیں وہ اتار رکھی ہیں، وہ بدترین تشدد کر رہی ہیں، کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں، انہیں ہر طرح کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بھارت چونکہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے، اس لیے دنیا میں اس کے اقدامات کے خلاف وہ رد عمل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، اور عالمی ضمیر جو ہے وہ بہرحال ہمیشہ اس پہ شرمندہ رہے گا کہ کشمیر کے معاملے میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تشدد پسندی جو ہے، یہ نریندر مودی کی ایک سیاسی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے پورے ملک کو دو پہ لگا دیا ہے۔ جس سیکولرزم کا نعرہ نہرو لگاتے تھے، گاندھی لگاتے تھے، وہ اب بھارت میں خواب بن چکا ہے، اور اب جو بھارت میں حقیقت ہے وہ بڑی ڈراؤنی صورت اختیار کر چکی ہے، اور یہ اگر صورتحال جاری رہتی ہے تو اس سے بھارت کی جو ایک سالمیت ہے اس پہ بڑے نشانات پیدا ہو گئے۔ اس وقت بھارت میں کوئی 1.5 درجن کے قریب علیحدگی پسندگی کی تحریکیں ہیں۔ منموہن سنگھ نے اپنے دور اقتدار میں کہا تھا کہ جو نکسل باڑیوں کی تحریک ہے، جس کا مرکز جو ہے مغربی بنگال ہے، اس سے انڈیا کی سالمیت کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ سارے مسائل کا حل، اپنے الیکشنز کے مسائل کا حل، اپنے اندرونی معاملات کے حل، اپنی ناکام پالیسیوں کا حل، وہ ایک پاکستان دشمنی میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک عالمی سطح پہ ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف بہت سی لابیز کو متحرک کیا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف جو 5th جنریشن وار ہے اس کا بڑے زور شور سے آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال حقیقت ہوتی ہے، اگر وہ اپنا کردار ذمہ داری سے ادا کریں اور تشدد کو اور انتہا پسندی کو اور نفرت کو اپنی سیاست کا محور نہ بنائیں، تو اس سے بھارت کی سلامتی جو ہے اس کے لیے خطرات میں کمی واقع ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی سیاست تو متاثر ہو، لیکن جس راہ پہ وہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں اس میں خطرہ ہے کہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے، چھوٹے لیول کی جنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے اور وہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ، اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے اور سول حکومت کا عام طور پہ احترام کرتی ہے، لیکن وہ بہت سے معاملات میں بہت زیادہ آزاد بھی ہے۔ بہت سے معاملات میں وہ سیاستدانوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ مثلا ہنا ربانی کھر نے کہا کہ ہم نے بھارت کو پیشکش کی کہ آئیے ہم سیاچین کا مسئلہ حل کریں۔ سیاچین کے گلیشیئر پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے ایک بڑے حصے پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پیس پارک بنا دیتے ہیں، اور کیونکہ سب سے زیادہ اس سیاچین کا جو معاملہ ہے اس سے خطرہ بھی بھارت کو لاحق ہے کہ وہاں موسم کی سختیوں کی وجہ سے ہر روز جو ہے وہ سپاہی وہاں ہلاک ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھارت کے بہت زیادہ اس کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے لیے خطرات جو ہیں وہ کم ہو سکتے تھے اگر ہم سیاچین جو ہے اس کو پیس پارک بنا دیا جاتا۔ ہنا ربانی گھر کا کہنا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ بھارتی فوج جو ہے اس پہ آمادہ نہیں ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک جیسے بھارتی فلم کہہ رہی ہے میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت میں ایک انڈسٹری کی صورت بن گیا ہے، اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، وہاں کا امن جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کر دے گا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو، اس کشیدگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کیسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ کوئی بھی جوا کھیلنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کی یہ جو سوچ ہے یہ سرحد پہ خطرات پیدا کر رہی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہیپی مون جیکب ہیں، وہ پاکستان آئے جرنلسٹ ہیں انڈیا کے، انہوں نے کتاب بھی لکھی دا کنٹرول لائن۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھارت نے جو الزام لگایا گیا، جو الزام لگاتے رہے دونوں ملک، اس کی انہوں نے فگرز دی۔ تو کیونکہ
بات یہ ہے کہ نومبر 2003 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کا ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. مثلا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 2017 کا سال تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک سال تھا، کیونکہ اس میں مبینہ طور پہ بھارت نے 2915 خلاف ورزیاں کی. پاکستان پہ ایسے 2408 واقعات کا الزام لگایا گیا. گویا بھارتی ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بھارت نے زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے. بھارت نے جو ہے وہ ایک تشدد پسندی کا اس میں ایک صورت جو ہے اس کتاب میں بھارتی حکومت کی اور بھارتی فوج کی نظر آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ بھارت کی فوج جو ہے، اور اس نے گزشتہ دنوں بھی ایک معاملہ کیا جس میں ایک پائلٹ جو ہے، بھارتی پائلٹ جو ہے، اس کو مار گرایا گیا. بعد میں حکومت پاکستان نے اس کو رہا بھی کر دیا. اور بھارت کی جو فوج ہے، فورسز ہیں، ان کو بالکل اندازہ ہے کہ پاکستانی فورسز کی صلاحیت کیا ہے اور وہ کتنے اچھے طریقے سے اس ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھارت نے جنگ کرنے کی کوشش کی راجیو گاندھی کے زمانے میں. جب یہاں پہ ضیاء الحق کی حکمرانی تھی تو کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو پتہ چل گیا کہ کوئی جنگی مشقوں کی آڑ میں بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کے ارادے رکھتا ہے. تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو رہا تھا، انڈیا چلے گئے. تو یہ بھی ایک رپورٹ اس میں بالکل معتبر کتابوں میں یہ چیز اب آ چکی ہے کہ جب آخری میچ ہوا تو راجیو جو ہے وہ ضیاء الحق کو رخصت کرنے آئے تو ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو ایک طرف لے گئے اور ضیاء الحق نے کہا کہ مسٹر گاندھی، بات یہ ہے اگر بھارت میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے تو اسلامی تہذیب کا دنیا سے خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بھارت سے ہندوؤں کا خاتمہ ہو جائے تو ہندوؤں کی تہذیب کا خاتمہ ہو جائے گا. ہندو تہذیب دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گی. تو اب ہم دونوں ملکوں نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر سکیں، ہم ایک دوسرے کو ختم کر سکیں. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بات سن کے ضیاء الحق کی راجیو گاندھی کے ماتھے پہ پسینے آ گئے اور ضیاء الحق کا طیارہ جیسے ہی فضا میں بلند ہوا تو اس نے اس سے پہلے آرڈر دیے تھے کہ اس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جانے کے بعد جنگ کو روک دیا گیا. وہ جنگ نہیں ہو سکی. اسی طرح سے ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ایک ممتاز ایٹمی سائنسدان کے پاس ایک بھارتی صحافی آئے اور انہوں نے کہا، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں. اگر آپ 10 ایٹم بم بنائیں گے تو ہم 100 ایٹم بم بنا سکتے ہیں. تو اس پہ اس ایٹمی سائنسدان نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے 2 یا 3 ایٹم بم کافی ہیں، انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے 5-7 ایٹم بم کافی ہیں. اتنے ایٹم بم ہم بنا چکے ہیں تو اب مزید ایٹم بم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب ضرورت ہی اس عمل کی ہے کہ ہم ایک امن کی طرف بڑھیں، ہم اپنے جو وسائل ہیں اس کو امن کی طرف لے کے جائیں. اور جو سب بڑے صغیر جو ہے اس جنگی جذبات کی وجہ سے جو ایک مسلسل غربت کی طرف جا رہا ہے اور غربت کی دلدل سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، ہم مل کے اس کو اس دلدل سے نکالیں. مگر بھارتی قیادت بدقسمتی سے اس نے اپنی کامیابی اور انتخابی کامیابی جو ہے اس کا انحصار جو ہے مسلمان دشمنی پہ رکھا ہے. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، بھارت کے مختلف علاقوں سے پاکستان کے خلاف نعرے بلند ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند ہوتے ہیں. آپ کوئی انگریزی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں بھارت کا، اس میں کوئی بھی مسلمانوں کے متعلق آرٹیکل، پاکستان کے متعلق آرٹیکل، اس میں ننگی گالیاں ہوتی ہیں جو آپ کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ پہ. جو اگر آپ کوئی بھی اخبار دیکھ لیں، ٹائمز آف انڈیا میں آپ کو کہتا ہوں آپ دیکھیں، مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا. تو یہ جذبات جو ہیں یہ اب بھارتی پبلک میں بھی نظر آ رہے ہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بھارتی پبلک جو ہے بڑی تیزی سے انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے. اور انتہا پسندی کی ایک صورت جو ہے وہ ایک ہمارے ہندو دوست آئے، انہوں نے بتایا کہ بھارت میں آج کل جو ہے وہ بھگوانوں کی جو پتھر کے بنے ہوئے مورتیاں جو ہیں ان کی فروخت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ مورتیاں جو ہیں زیادہ چین سے بن کے آتی ہیں، اور چینی مورتیوں کے متعلق کہا جاتا ہے، چینی بھگوانوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سستے اور زیادہ پائیدار ہوتے ہیں. تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بھارتی پبلک کس طرح سے سوچ رہی ہے، وہ کس طرح سے انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، کس طرح سے معاملات بھارتی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں. اور بھارت جو ہے جو سیکولرزم کا نعرہ لگاتا رہا ہے وہ کس طرح سے ایک ہندو اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور کس طرح سے وہ صرف ہندوؤں کے رہنے کا ایک ملک بنتا جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ عیسائی بھی رہتے ہیں،
بدھ بھی رہتے ہیں اور دوسرے بہت سے طبقات کے لوگ رہتے ہیں، مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ان کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے. تو میری جو ہے اپیل بھی ہے اہل بھارت سے کہ خدارا آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، رحم کہیں، اور آپ جو ہے وہ تشدد کی بجائے، جنگ کی بجائے معاملات کو امن کے ذریعے حل کریں اور کشمیر کے متعلق ایک معقولیت کا رویہ اختیار کریں. اور وہ جو نہرو نے کہا تھا اس کے متعلق، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، جو بھارت نے بہت مختلف موقعوں پہ وہاں پہ کمٹمنٹس کی ہیں، اس کی پاسداری کی جائے اور امن کی طرف سفر کا آغاز کیا جائے. جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں. اب یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں گا، وہ تھوڑی سی اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے. مجھے پامسٹری کا شوق رہا ہے، میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتا رہا ہوں. تو میں نے ایک چیز پڑھی تھی کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس کی وہ وجہ تو بیان نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں یہ رپورٹ ہوا کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ دونوں بہت سے ملکوں کی لوگوں کی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری جنگ عظیم ہوئی تو سمجھ آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. تو مجھے بھی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ہاتھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ کام تو میں اب نہیں کرتا، لیکن یہ کہ باہر پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر پڑ جاتی ہے. اسی طرح سے مجھے انڈینز کے ہاتھ دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو میں دونوں طرف لوگوں کے ہاتھوں پہ کوئی تباہی نہیں دیکھ رہا. تو میرے خیال کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بڑی جنگ کا امکان تو نہیں ہے، ایسی جنگ کا امکان نہیں ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلا دے. لیکن بھارتی سیاستدان اپنی انتخابی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے صدی جنگ پہ کرتے رہیں گے اور جو مقامی آبادیاں ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے. اس کے لیے پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی فوج کو بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور اپنا فرض وہ ذمہ داری سے ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ پاک قوم کو مایوس نہیں کریں گے.